بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں خرم ناصر مدنی۔ قرآن سیریز کے لیسن 55 میں خوش آمدید۔ اس سبق کے اندر ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125 پڑھیں گے، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے بیت اللہ کے متعلق کچھ احکامات بیان فرمائے۔ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے مرجع اور امان بنایا۔ اللہ پاک نے بیت اللہ کے بارے میں دو باتیں ارشاد فرمائی، اس کو مرجع بنایا اور امان بنایا۔ مرجع اس اعتبار سے ہے کہ دنیا کے اطراف و اکناف سے لوگ لوٹ کر یہاں پر آتے ہیں، اس اعتبار سے یہ مرجع ہے، اور امان اس اعتبار سے کہ اللہ رب العالمین نے امان والے احکامات اس کے لیے بیان فرمائے۔ یہاں پر قتال نہیں کیا جائے گا، یہاں پر قصاص نہیں لیا جائے گا کہ اگر مجرم کو بھی سزا دینی ہے تو یہاں پر نہیں دی جائے گی، بلکہ حدود حرم سے اس کو باہر لے کر جایا جائے گا، کیونکہ بیت اللہ جائے امن ہے، اللہ پاک نے اس کو جائے امان بنایا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس پتھر کے بارے میں حکم ارشاد فرمایا جس پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی، اس کو کہتے ہیں مقام ابراہیم۔ وہ ایک پتھر ہے، اللہ رب العالمین نے اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا، فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور اے مسلمانوں تم ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ، یعنی خانہ کعبہ کی طرف رخ اس طرح کر کے نماز پڑھو کہ تمہارے سامنے مقام ابراہیم بھی آ جائے۔ اس پتھر کی اللہ رب العالمین نے تعظیم کا حکم دیا۔ دیکھیے دو پتھر ہیں خانہ کعبہ میں، ایک ہے حجر اسود، ایک ہے مقام ابراہیم، یہ دونوں پتھر تعظیم والے ہیں۔ اس سے پہلے خانہ کعبہ میں 360 بت تھے، ان 360 بتوں کو نکال دیا گیا تھا۔ یہ وہ پتھر تھے جو من دون اللہ تھے، اور یہ حجر اسود اور مقام ابراہیم ان کو نکالا نہیں گیا کیونکہ یہ باذن اللہ ہے، ان کی تعظیم اللہ کے اذن سے، جبکہ وہ جو پتھر جنہیں نکالا گیا تھا ان کی تعظیم اللہ کے اذن سے نہیں تھی بلکہ اللہ رب العالمین کے مقابلے میں تھی، وہ تھے من دون اللہ، یہ ہیں باذن اللہ۔ تو من دون اللہ اور باذن اللہ کا فرق سمجھ میں آ جانا چاہیے۔ اس سے آگے اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو خانہ کعبہ کے متعلق ایک خاص حکم دیا، فرمایا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور ہم نے ابراہیم و اسماعیل کو تاکید فرمائی کہ میرا گھر طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے خوب پاک و صاف رکھو، یعنی جو مسجد حرام کے اندر عبادت کے لیے آئیں، چاہے وہ اعتکاف کے لیے آئیں، طواف کے لیے آئیں، یا رکوع و سجود یعنی نمازوں کے لیے آئیں، کسی کام کے لیے بھی آئیں تو ان کے لیے انتظام و انصرام ایسا ہونا چاہیے کہ بالکل صاف ستھرا ہو، کسی چیز سے ان کو تکلیف نہ ہو۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مسجد کے اندر انتظامیہ ہونی چاہیے جو اس کے معاملات کی دیکھ ریکھ کرے، تاکہ مسجد میں جو عبادت کرنے کے لیے آنے والے ہیں ان کے لیے آسانی مہیا ہو۔ ناظرین اکرام، اس سے اگلی آیات کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مختلف دعاؤں کا اللہ پاک ذکر فرما رہا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ان آیات کو اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے۔ جو کچھ ہم نے ابھی سنا اللہ پاک اسے یاد رکھنے، عمل کرنے، آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔